بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور اس کی دعوت کے اوصاف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں پڑھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی جب تک میں زندہ رہوں۔ اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے ظالم بدبخت نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ محترم ناظرین، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی کچھ پیش آیا جو پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اس سے سردار اور زعماء دور ہٹ گئے۔ دولت مندوں اور طاقتوروں نے اسے چھوڑ دیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور اس کی اتباع کرنے میں اپنے لیے پستی اور معیوب خیال کیا۔ سرداری، قیادت، امتیازی حیثیت اور سیادت کے جس مقام پر وہ فائز تھے، اس سے نیچے اترنا ان پر دشوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں سچ کہا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر کہ اس کے خوشحال طبقے نے یہی کیا۔ بے شک ہم جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے اس کے منکر ہے، اور انہوں نے کہا ہم زیادہ مال و اولاد والے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے مایوس ہو گئے، آپ نے ان میں سرکشی اور کفر کا مشاہدہ کیا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اس سب کچھ کے انکاری ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ واضح آیات اور روشن معجزات لے کر آئے ہیں، حالانکہ ان کے دل ان حقائق پر یقین لا چکے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کمتر سمجھا، اس لیے کہ وہ طاقتور اور مالدار نہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عوام الناس اور ان کے فقراء و مساکین کی طرف توجہ کی۔ ان کے دل نرم ہو گئے اور طبیعتیں مائل ہو گئی، اس لیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے کھاتے تھے۔ وہ خاندانی اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی عزت و عہدے کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ ایمان لایا۔ ان میں دھوبی، مچھلیوں کے شکاری، پیشہ ور اور محنتی لوگ تھے۔ محترم ناظرین، وہ مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیے، اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہے، تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے رب جو فرمان تو نے نازل کیا ہے، ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ محترم ناظرین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اکثر اوقات سیر و سیاحت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہونے میں گزارتے۔ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، اور آپ ان کی گمشدہ بھیڑوں کو ان کے رب اور آقا کے راستے کی رہنمائی کرتے۔ آپ کو ان دوروں اور سفریات میں آسانی اور تنگ دستی اور خوشحالی دیکھنے کا اتفاق ہوتا۔ آپ یہ سب کچھ صبر سے برداشت کرتے، ان حالات کو قدردانی سے قبول کرتے۔ آپ بھوک پر صبر کرتے اور اتنے پر اکتفا کرتے جس سے زندگی کی دوڑ قائم رہے۔ محترم ناظرین، حواری صبر و تحمل، محنت و مشقت، تنگ دستی اور دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ سے سوال کرے، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے، وہ اس سے کھائے اور بھوک کے بعد شکم سیر ہو جائے اور مشقت کے بعد خوشحال و شاد کام ہو۔ محترم ناظرین، انہوں نے اپنے سوال میں ادب و احترام کا انداز اختیار نہ کیا، بلکہ انہوں نے کہا کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا سوال اچھا نہ لگا، اور آپ نے اس اسلوب کو ناپسند کیا جس سے وہ مخاطب ہوئے۔
تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں سے ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتے ہیں اور خاص اسی بات کا انہیں پابند بناتے ہیں۔ معجزے کھلونے نہیں جن سے بچوں کو بہلایا جاتا ہے، جن کے ذریعے جاہلوں کو کھیل کود میں مشغول کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کا اظہار اپنے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان معجزات کے ذریعے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت قائم ہو جاتی ہے، اور معجزات کے ظہور اور انکار کے بعد پھر بندوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں خوف زدہ ہوئے اور انہیں برے انجام سے ڈرایا۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش میں مبتلا ہونے سے روکا۔ وہ بلند تر اور سب سے بڑھ کر جلیل القدر ذات ہے۔